آج کل ایک سوال ہر طرف گونج رہا ہے، کیا امریکی ڈالر کا راج واقعی ختم ہونے والا ہے؟ تو چلیں آج اسی بحث کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سچائی کتنی ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈالر کا زمانہ تو گیا، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ سب صرف سیاسی باتیں ہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ڈالر کو چیلنج کون کر رہا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ڈالر اتنا پاورفل ہے کیوں؟ مطلب اس کی بادشاہت کی وجہ کیا ہے؟ ڈالر کی طاقت کی سب سے بڑی نشانی یہ چارٹ ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام بڑے ممالک کے سینٹرل بینکس اپنی بچت یعنی اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کا سب سے بڑا حصہ امریکی ڈالر میں رکھتے ہیں۔ سوچیں ذرا، دنیا کی زیادہ تر بچت ڈالر کی شکل میں ہے، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کئی بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو دنیا کی زیادہ تر تجارت ڈالر میں ہوتی ہے، خاص طور پر تیل اور گیس کی۔ اسی کو پیٹرو ڈالر سسٹم کہتے ہیں، مطلب تیل خریدنا ہے تو پہلے ڈالر خریدو۔ پھر IMF اور ورلڈ بینک جیسے بڑے عالمی ادارے ہیں، وہاں بھی ڈالر ہی چلتا ہے۔ اور ہاں، امریکی معیشت کا سائز وہ تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، ایک نیا لفظ، ایک نیا چیلنج سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے ڈی ڈالرائزیشن۔ اب یہ ڈی ڈالرائزیشن ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ دنیا امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتی ہے، اور یہ اب صرف کوئی تھیوری یا آئیڈیا نہیں رہا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ عالمی کوشش بنتی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، اس پر اب کام شروع ہو چکا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ سب سے آگے ہیں برکس ممالک، یعنی برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ۔ آپ دیکھیں، چین اور روس تو پہلے ہی اپنی ٹریڈ اپنی کرنسیوں یوان اور روبل میں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک بھی اب دوسرے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر ڈالر نہیں تو پھر کیا؟ کیا کوئی اور کرنسی اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ میدان میں کون کون ہے۔ اس دوڑ میں دو نام سب سے آگے ہیں، ایک ہے چین کا یوان اور دوسرا ہے یورو۔ اب دیکھیں، یوان کا پلس پوائنٹ چین کی بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فائنینشل سسٹم آزاد نہیں ہے اور شفافیت کی بھی کمی ہے۔ دوسری طرف یورو ہے جو ایک مضبوط کرنسی ہے، لیکن یورپی یونین کے اپنے اندرونی سیاسی اور معاشی مسئلے ہیں جو اسے ڈالر کا حقیقی متبادل بننے نہیں دیتے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے دونوں طرف کی کہانی دیکھ لی، اب وقت ہے کہ اس سب کا نتیجہ نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ ڈالر کا مستقبل آخر ہے کیا۔ تو پھر اصل سوال پر واپس آتے ہیں، کیا ڈالر کی بادشاہت واقعی خطرے میں ہے؟ اگر ایک لفظ میں جواب دوں تو ابھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا گلوبل فائنینشل سسٹم، اس کا تانا بانا ہی ڈالر کے گرد بنا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے انویسٹرز کے لیے امریکہ کا بانڈ مارکیٹ آج بھی سب سے محفوظ جگہ ہے، اور سب سے اہم بات، جب بھی دنیا میں کوئی بحران آتا ہے، چاہے وہ جنگ ہو یا کوئی معاشی مسئلہ، لوگ بھاگ کر ڈالر ہی خریدتے ہیں۔ اسے ایک سیف ہیون یعنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ڈالر پیسے کی عالمی زبان ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لمبے عرصے میں کچھ بڑے خطرے موجود ہیں، جیسے امریکہ کا بے تحاشا بڑھتا ہوا قرض، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کا خطرہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بہتر منظم متبادل سسٹم سامنے آ جائے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عالمی سیاست کی، لیکن اس سب کا ہم پر یعنی پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، اگر ڈالر کمزور ہوتا ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیمنٹ کے لیے دوسرے آپشنز مل جائیں گے، لیکن نقصان یہ ہے کہ اس سے معاشی بے یقینی بہت بڑھ جائے گی، اور خاص طور پر وہ ممالک جو اپنی درآمدات یعنی امپورٹس کے لیے ڈالر پر انحصار کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ڈالر کا کوئی اچانک خاتمہ نہیں ہونے والا، ہاں، یہ ایک سست رفتار تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے۔ مستقبل کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا اب ایک ملٹی پولر یعنی کثیر قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے، جہاں صرف ڈالر نہیں بلکہ دوسری کرنسیاں بھی اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ تو اب یہ سوال سب کے لیے ہے، کیا آنے والے 10 سے 20 سالوں میں
ڈالر اپنی جگہ قائم رکھ پائے گا یا پھر دنیا ایک بالکل نئے فائنینشل سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔